أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية۔ آج کے درس کا آغاز سورہ قاریعہ سے کیا جا رہا ہے، جس کی 11 آیتیں ہیں اور مکی صورتوں میں سے یہ سورہ مبارکہ ہے۔ 11 آیتوں پر مشتمل اس سورہ مبارکہ کے اندر اللہ جل شانہ نے قیامت کا حال اور قیامت کا منظر بیان فرمایا ہے۔ سورہ مبارکہ کا ترجمہ یہ ہے القارعہ، اور وہ واقعہ جو دل دہلا کر رکھ دے گا۔ ما القارعہ، کیا ہے وہ دل دہلانے والا واقعہ۔ وما ادراک ما القارعہ، اور تمہیں کیا معلوم کہ وہ دل دہلانے والا واقعہ کیا ہے۔ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، یہ وہ دن ہوگا کہ لوگ بکھرے ہوئے پتنگوں کی طرح ہوں گے۔ وتکون الجبال کالعہن المنفوش، اور پہاڑ دھنی ہوئی رنگین اون کی طرح ہوں گے۔ فاما من ثقلت موازینہ، پس جس شخص کے ترازو کا پلڑا بھاری ہوگا، فہو فی عیشۃ راضیہ، تو وہ من پسند زندگی میں ہوگا۔ واما من خفت موازینہ، اور جس کے ترازو کا پلڑا ہلکا ہو جائے، فامہ ہاویہ، تو اس کا ٹھکانہ ایک گڑھا ہوگا۔ وما ادراک ما ہی، اور تمہیں کیا پتہ کہ وہ گڑھا کیا ہے۔ نار حامیہ، وہ ایک دہکتی ہوئی آگ ہے۔ یہ سورہ مبارکہ کا ترجمہ تھا۔ اس ترجمے سے یہ بات واضح ہو چکی ہوگی کہ اس سورت کے اندر اللہ جل شانہ نے قیامت کے ہولناک منظر کو بیان فرمایا ہے اور اس کو القارعہ سے تعبیر کیا ہے۔ قارعہ، قرع کا معنی آتا ہے دو چیزوں کا آپس میں اس قدر شدت سے ٹکرانا کہ خوفناک آواز پیدا ہو، ایسی آواز پیدا ہو جس سے رونگٹے کھڑے ہو جائیں، دل دہل جائیں، دل لرز اٹھیں، اسے قرع کہا جاتا ہے۔ اور یہاں پر ایسی آواز جس سے دل دہل جائیں، وقوع قیامت کے وقت برپا ہونے والی وہ آوازیں ہیں جو دیگر اجرام فلکیہ کے آپس میں ٹکرانے کی صورت میں پیدا ہوں گی، کہ جب فلک بوس پہاڑ آپس میں ٹکرائیں گے اور بڑے بڑے سیارے ستارے ٹوٹ ٹوٹ کر گریں گے اور ایک دوسرے میں ٹکرائیں گے، اور ان کے ٹکرانے کی وجہ سے جو گڑگڑاہٹ اور دھماکے ہوں گے، یہ وہ آوازیں ہوں گی جو دلوں کو دہلا کر رکھ دیں گی۔ جب کسی توپ کا گولہ پھٹتا ہے تو کانوں کے پردے بسا اوقات پھٹ جاتے ہیں، تو آپ اس وقت کا تصور کیجئے کہ جب چاند، سورج، ستارے، سیارے، مشتری، زحل، عطارد، زہرہ آپس میں ٹکرائیں گے تو کتنا بڑا دھماکہ ہوگا۔ تو القارعہ وہ ہولناک منظر جو وقوع قیامت کے وقت ہوگا، اس کی آوازیں ایسی دہشتناک ہوں گی کہ اس سے انسان کے دل لرز کر رہ جائیں گے۔ یہ ہولناک منظر پہلی دفعہ جب سور پھونکا جائے گا، یعنی قیامت کے قیام کے وقت، اس وقت برپا ہوگا۔ قرآن کریم میں اللہ جل شانہ نے قیامت کے ہولناک منظر کو مختلف آیتوں کے اندر بیان کیا ہے، مختلف جگہوں میں مختلف انداز سے بیان کیا۔ کبھی قرآن کریم نے اس کے بارے میں فرمایا کہ اذا زلزلت الارض زلزالہا،
کہ جب زمین میں ایک زلزلہ برپا ہوگا، وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، اور زمین جو کچھ اس کے اندر ہے سارا اگل کر باہر رکھ دے گی۔ اور کبھی اس کو فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى فرمایا کہ جب ایک چھا جانے والی ہیبت ناک خوفناک حالت لوگوں پر تیار ہوگی۔ کبھی فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ فرمایا کہ دلوں کو چیر دینے والی چیخ ہوگی، آواز ہوگی۔ اللہ جل شانہ نے مختلف آیات میں اس کا منظرنامہ بیان کیا ہے۔ کوئی ایسا ہیبت ناک دن ہوگا کہ فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِن كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا، کہ اس دن بچے اس خوف کی وجہ سے اپنا بچپنا چھوڑ بیٹھیں گے، بڑھاپا ان پر طاری ہو جائے گا۔ یوماً تتقلب فیہ القلوب والابصار، یہ وہ دن ہوگا جس دن دل اور آنکھیں لوگوں کی الٹ دی جائیں گی۔ یوم ترجف الراجفہ، ایک لرزا دینے والا واقعہ ہوگا۔ قلوب یومئذ واجفہ، لوگوں کے دل اس وقت حواس باختہ ہوں گے۔ ابصارها خاشعہ، ان کی آنکھیں نگاہیں جھکی ہوئی ہوں گی۔ ایک جگہ فرمایا کہ وَتَرَىٰ كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِيَةٍ، ہر شخص گھٹنوں کے بل بیٹھا ہوگا۔ كُلُّ أُمَّةٍ تُدْعَىٰ إِلَىٰ كِتَابِهَا، اور ہر شخص اپنے اعمال نامے کی طرف دوڑا چلا جائے گا۔ فَذَلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ، فرمایا کہ کوئی وہ آسان دن نہیں ہوگا، وہ بڑا سخت دن ہوگا۔ عَلَى الْكَافِرِينَ غَيْرُ يَسِيرٌ، اور کافروں پر تو بالکل بھی وہ آسان نہیں ہوگا۔ فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ، ان الفاظ کے ذریعے اللہ جل شانہ نے قیامت کے ہولناک منظر کو ہمارے سامنے بیان کیا ہے۔ القاریہ، یہ قرآن کریم میں آخرت کے ناموں میں سے ایک نام کے طور پر بیان کیا ہے۔ مختلف اسماء قیامت کے اللہ جل شانہ نے قرآن میں بیان کی۔ کہیں قیامت کو الحاقہ فرمایا، یعنی وہ حقیقت جو اٹل ہے، جو جس کے اندر دو رائے نہیں۔ کبھی اس کو واقعہ فرمایا، یعنی ایسی حقیقت جو واقع ہونے والی ہیں، جس کی وقوع کے اندر کوئی شک و شبہ نہیں۔ کبھی خافضہ فرمایا، لوگوں کو ذلیل کرنے والی۔ کبھی رافعہ فرمایا کہ لوگوں کو بلندیاں اور عروج دینے والی۔ کبھی اس کو غاشیہ کہا کہ وہ ہر آدمی کو ڈھانپ کر رکھ دے گی۔ مختلف الفاظ کے اندر اللہ جل شانہ نے قیامت کو بیان کیا ہے۔ حضرات مفسرین فرماتے ہیں کہ قرآن کریم کی وہ آیات جس سے انسان کی طبیعت کے اندر ہلچل پیدا ہو، خوف پیدا ہو، ایسی آیتیں قوارع القرآن کے نام سے جانی جاتی ہیں۔ تو وہ ساری آیات جس کے اندر اللہ جل شانہ نے قیامت کے ہولناک منظر کو بیان کیا ہے اور اس کے خوفناک منظر کشی کی ہے، ایسی ساری آیات قوارع القرآن کہلاتی ہیں، یعنی قرآن کی وہ آیات جو دلوں کے اندر کھڑکھڑاہٹ پیدا کر دیں۔ قرع قارعہ، کھڑکھڑانے کا معنی اس کا آتا ہے، اور اسی لفظ کے ذریعے اللہ جل شانہ نے اس بات کی طرف بھی اشارہ کیا کہ قیامت کا جو وقوع ہوگا بالکل اچانک سے ہوگا۔ قرع الباب، عربی کے اندر اس جملے کا استعمال ہوتا ہے دروازہ کھٹکھٹانے کے لیے، کہ جب دروازے کی کنڈی جب دروازے کی لکڑی کے ساتھ ٹکراتی ہے تو اس ٹکرانے سے جو آواز پیدا ہوتی ہے وہ قرع کے الفاظ سے بیان کی جاتی ہے۔ قرع الباب، دروازہ کھٹکھٹانا۔ اب رات کے وقت میں کسی کے دروازے پر اگر زور سے کھٹکھٹ ہو تو کیسے گھر والے چونک جاتے ہیں اور وہ گھبرا کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ بالکل یہی منظر ہوگا قیامت کے قیام کا کہ اچانک سے گڑگڑاہٹ پیدا ہوگی، لوگوں کے دلوں میں خوف پیدا ہو جائے گا، لوگ اپنے کاروبار میں اپنی مشغولیتوں میں مصروف ہوں گے اور اسی حال میں قیامت کا قیام ہوگا۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے اور یہ سارے ستارے، سیارے، جتنے بھی اجرام فلکیہ ہیں، وہ سب کا نظام درہم برہم ہو جائے گا۔ قرآن کریم نے اس کو بھی بیان کیا، کبھی اذا السماء انشقت فرمایا کہ جب آسمان ٹوٹ جائے گا، وَإِذَا النُّجُومُ انكَدَرَتْ فرمایا
کہ جب ستارے ٹوٹ ٹوٹ کر گریں گے، اذا الشمس کورت فرمایا کہ جب سورج کو لپیٹ دیا جائے گا، وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ فرمایا کہ جب زمین کو پھیلا دیا جائے گا، یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب فرمایا کہ ہم اس دن آسمان کو اس طرح لپیٹ دیں گے جس طرح کتاب کو لپیٹ دیا جاتا۔ یہ سارا منظرنامہ اللہ جل شانہ نے ہمارے سامنے کھینچا ہے، اور اس سب کا مقصد قیامت کے اس ہولناک، اس خوفناک منظر کو بیان کرنا۔ اب اللہ جل شانہ نے اس وقت انسان کی جو حالت ہوگی تیسری آیت کے اندر اس حالت کو بیان کیا ہے، یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، کہ اس دن انسان کی حالت یہ ہوگی کہ وہ بکھرے ہوئے پتنگوں کی طرح ہوگا۔ انسان جس کو اپنی عظمت، اپنے وقار پر بڑا ناز تھا، مسجد کی طرف بسا اوقات جاتے ہوئے بھی چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا، تیز چلنے کو اپنی شان کے خلاف سمجھتا تھا، اکیلے اور تنہا چلنے کو اپنی بے توقیری سمجھتا تھا، جب تک کہ ساتھ میں لوگوں کا ایک جمع غفیر نہ ہو، حشم و قدم ساتھ نہ ہو، مریدین کا اور لوگوں کا خلقت اور ہجوم نہ ہو، لوگ جھک جھک کر سلام کرنے والے نہ ہوں تو اسے اپنی بے عزتی لگتی تھی۔ آج کا منظر یہ ہوگا کہ ایک حقیر سے کیڑوں کی طرح، پتنگوں کی طرح بے یار و مددگار ہوگا، بدحواس ہوگا، کوئی پرسان حال نہیں ہوگا۔ علماء مفسرین فرماتے ہیں کہ پتنگوں کے ساتھ تشبیہ دینے میں 4 طرح کی باتوں کو ملحوظ رکھا گیا ہے۔ نمبر 1، بے قراری یا بدحواسی میں پتنگوں کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہیں کہ جس طرح پتنگے آگ کو دیکھ کر بدحواس ہو جاتے ہیں اور بے قرار ہو کر ایک دوسرے پر گرتے ہیں اور آگ کی طرف لپکتے ہیں، ایسے ہی انسان کا اس وقت حال ہوگا کہ انتہائی بے قراری اور بدحواسی کی کیفیت ہوگی اور ایک دوسرے پر گرتے پڑتے وہ حشر کے میدان کی طرف رواں دواں ہوں گے۔ دوسری مناسبت یہ بیان کی گئی کہ انسان کی بے حیثیتی اور بے وقعتی کو بیان کرنا مقصود ہے کہ جس طرح پتنگے پروانے بے حیثیت بے وقعت ہیں، کیڑے مکوڑے حشرات الارض ہیں، ایسے ہی انسان کم حیثیت بے وقعت ہوگا۔ بعض نے یہ بھی وجہ بیان کی کہ غیر اختیاری طور پر بارگاہ خداوندی کی طرف بھاگتا چلا جائے گا، جس طرح پروانے آگ کی طرف دوڑے چلے جاتے ہیں، بھاگے چلے جاتے ہیں، یعنی جوخ در جوخ آگ کی طرف، آگ کی شعلوں کی طرف خود کو لے کر جائے گا۔ بعض روایات کے اندر حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تبعث الناس یوم القیامت حفاۃ عراۃ، کہ کل قیامت والے دن لوگوں کو اس حال میں اٹھایا جائے گا کہ سب پیروں سے بھی برہنہ ہوں گے اور لباس سے بھی برہنہ ہوں گے۔ فقالت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فکیف بالعورات، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے دریافت کیا کہ لوگوں کے پوشیدہ اور ستر کے اعضاء کا کیا ہوگا، اس وقت اس کا اہتمام اور اس کی فکر نہیں ہوگی۔ اس پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے آیت پڑھی لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِي، کہ اس دن ہر آدمی اپنی نفس کے پیچھے پڑا ہوگا، ہر آدمی اپنے آپ میں ایسا مگن ہوگا کہ دوسروں کی اس کو خبر بھی نہیں ہوگی۔ اللہ جل شانہ نے سورہ عبس کے اندر قیامت کا منظر بیان کرتے ہوئے اس آیت کو بھی بیان کیا کہ فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ، کہ جب وہ چیخ اور دلوں کو چیرنے والی چیخ برپا ہوگی، یعنی قیامت کا وقوع ہوگا، تو یہ وہ دن ہوگا کہ یوم یفر المرء من اخی، آدمی اپنے بھائی سے بھاگے گا، وامہ وابی، اور اسی طرح اپنے باپ ماں سے بھاگے گا، وصاحبتہ وبنی، بیوی بچوں سے بھاگے گا، وصاحبتہ وبنی، لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنی۔ اور بعض آیات کے اندر فرمایا کہ الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو، جو دنیا میں دوست تھے وہ کل قیامت والے دن ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے، الا المتقون، سوائے متقی لوگ، کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ ایک عجیب بات حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ انہیں قیامت کا خوف اتنا دامن گیر ہوا کہ بے ساختہ آنکھوں سے آنسو
جھلک پڑے، پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کہ کس وجہ سے رو رہی ہو؟ تو عرض کیا کہ آخرت کے خوف سے رونا آ رہا ہے۔ پھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے دریافت کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا کل قیامت والے دن آپ اپنے اہل و عیال کو یاد رکھیں گے؟ یعنی آپ تو اللہ کے نبی ہیں، بخشے بخشائے ہیں، آپ ہمیں یاد رکھیں گے کل قیامت والے دن؟ اس پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ثلاثۃ مواطن لا یذکر احد، 3 مقامات ایسے ہوں گے کہ کوئی کسی کو یاد نہیں کرے گا۔ عند المیزان حتی یعلم ایخف میزانہ ام یثقل، میزان کے وقت یعنی جب اعمال لوگوں کے تولے جائیں گے میزان عمل میں، اور اس وقت کوئی کسی کو یاد نہیں رکھے گا یہاں تک کہ اسے پتہ نہ چل جائے کہ اس کے نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو رہا ہے کہ ہلکا۔ وعند الکتاب حتی یعلم این یقع کتابہ فی یمینہ ام فی شمالہ، اور اعمال نامے دیے جانے کے وقت میں کوئی کسی کو یاد نہیں رکھے گا یہاں تک کہ اس آدمی کو پتہ چل جائے کہ اس کا اعمال نامہ داہنے ہاتھ میں دیا جا رہا ہے کہ بائیں ہاتھ میں۔ وعند الصراط اذا وضع بین ظہری جہنم، اور پل صراط کے وقت جب اس کو جہنم کی پشت پر اس پل کو پھیلا دیا جائے گا اور اس سے ہر آدمی کو گزرنا ہے۔ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، کوئی ایسا نہیں ہوگا کہ جو اس میں سے نہ گزرے، اور وہ وقت ہوگا کہ جب تک اس سے پار نہ چلا جائے کوئی کسی کو یاد نہیں رکھے گا۔ قیامت کا منظر اللہ جل شانہ نے بیان کیا۔ اس وقت انسان کو اگر کوئی چیز نفع دے گی، کوئی چیز فائدہ دے گی، تو انسان کے اپنے اعمال ہیں۔ قرآن کریم کی ایک آیت میں فرمایا مہطعین مقنعی رؤوسہم لا یرتد الیہم طرفہم وافئدتہم ہوا، وہ سروں کو اٹھائے دوڑے چلے جا رہے ہوں گے، وہ پلکیں بھی نہیں جھپکا رہے ہوں گے، اور ان کے دل بدحواسی سے اڑے جا رہے ہوں گے۔ ایک دوسری آیت میں فرمایا کہ وَتَرَى النَّاسَ سُکَارَى وَمَا هُمْ بِسُکَارَى، تمہیں لگے گا کہ وہ لوگ نشے میں ہیں، جس طرح کوئی نشئی ہوش سے بیگانہ ہوتا ہے، بدحواس ہوتا ہے، اسے اپنے اچھے برے کا کچھ پتہ نہیں ہوتا، کوئی نقصان پہنچا دے اسے پتہ نہیں چلتا۔ ایسے ہی کل قیامت والے دن لوگوں کا یہ حال ہوگا کہ دیکھنے والوں کو وہ نشئی لگیں گے۔ وما ہم بسکارا، قرآن کہتا ہے حالانکہ وہ نشے میں نہیں ہوں۔ تو یہ قیامت کا ہولناک منظر ہوگا جس وقت ہر آدمی نفسی نفسی کہہ رہا ہوگا اور کوئی کسی کو یاد نہیں کرے گا۔ اور اس وقت اگلی آیت میں فرمایا کہ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ، اور پہاڑ دنی ہوئی رنگین اون کی طرح ہو جائیں گے۔ یعنی اللہ جل شانہ نے تمام اجسام کے اندر، جسموں کے اندر ایک قسم کا ثقل، بوجھ اور بھاری پن رکھا ہے۔ کل قیامت والے دن جب قیامت کا قیام ہوگا تو سور کے پھونکے جانے کے ایک اثر یہ ہوگا کہ ہر چیز کا اپنا وزن ختم ہو کر رہ جائے گا۔ بڑے بڑے پہاڑ جسے ہم انتہائی مضبوط اور انتہائی ثقیل اور انتہائی بھاری سمجھتے ہیں، وہ روئی کے گالوں کی طرح اڑ رہے ہوں گے۔ روئی کے رنگین گال، اس کو فرمایا رنگین گالوں کی طرح۔ رنگین اس لیے فرمایا گیا کہ پہاڑ بھی مختلف رنگوں کے ہوتے ہیں، کسی سے سفید رنگ کا پتھر نکل رہا ہے، کوئی سرخ رنگ کا تو کوئی سیاہ رنگ کا، تو مختلف رنگوں کے اعتبار سے نسبت دی کہ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ، کہ وہ رنگین دنی ہوئی اون کی طرح ہوں گے۔ اسی طرح ایک ثقل، بوجھ اور بھاری پن اللہ جل شانہ نے انسانوں میں بھی رکھا۔ وہ انسانوں کا یہ جو بھاری پن و ثقل ہے یہ معنوی ہے، اس کو یہ وقار سے اور اپنی عزت، انا اور ناموس سے تعبیر کرتے ہیں۔ اس کی ابتر صورتحال کیا ہوگی انسان کی، اس کے بارے میں تو پچھلی آیت میں فرما دیا تھا کہ کل فراش المبثوث، وہ بکھرے ہوئے پتنگوں کی طرح ہوں۔ اور انسان جن چیزوں کو بڑا طاقتور سمجھتا تھا، بڑا قوت والا سمجھتا تھا، بڑے بڑے اونچے پہاڑ، اس کا حال کیا ہوگا؟ کالعہن المنفوش، وہ روئی کے گالوں کی طرح اڑ رہے ہوں۔ یہ انسان کا حال وہ ہے کہ اللہ جل شانہ قیامت کا یہ حال بیان کر کے ہمیں بتلا رہے ہیں کہ اے غافل انسان، جس دنیا کو، جس فانی دنیا کو تو باقی سمجھتا ہے، یہ تیرے نظر کا دھوکہ ہے، یہ تیرے دماغ کا فتور ہے۔
جب بڑے بڑے طاقتور جسموں والے باقی نہ رہے، بڑے بڑے بادشاہ فنا ہو گئے، بڑے بڑے مال والے دنیا میں نہ رہے، تو کس کھیت کا مولی ہے کہ تو بچ سکے؟ بڑے پہاڑ نہ بچ سکے تو انسان کا بچنا کہاں آسان۔ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ۔ اگلی آیت میں فرمایا ہاں جس کے پلڑے وزنی ہوں گے، میزان عمل کے پلڑے، نیکیوں والا پلڑا جس کا وزنی ہوگا تو وہ من پسند زندگی میں ہوگا۔ یعنی جس طرح بڑے بڑے پہاڑ بے وزن ہو جائیں گے، ہر چیز کا وزن ختم ہو جائے گا، کسی کے اندر کوئی وزن باقی نہیں رہے گا، کوئی ثقل باقی نہیں رہے گا۔ ایسے موقع پر اگر کسی چیز کے اندر وزن ہوگا تو وہ انسان کے اعمال ہوں گے، انسان کے اعمال میں وزن ہوگا۔ اور انسان کے اعمال میں بھی حدیث کے اندر آتا ہے کہ میزان عمل کے اندر سب سے وزنی چیز انسان کے اعمال میں وہ انسان کے اخلاق ہوں گے۔ جو اخلاق میں جتنا کامل ہوگا اس کے میزان عمل کا پلڑا اتنا ہی بھاری ہوگا۔ اور اعمال کے اندر وزن پیدا ہوتا اخلاص سے۔ جس آدمی کے اندر جتنا اخلاص ہوگا، جتنا خلوص ہوگا، ریا نمود سے وہ دور ہوگا، اتنا ہی اللہ جل شانہ اس کے عمل میں وزن پیدا کریں گے۔ اور جتنا وہ خلوص سے خالی ہوگا وہ اتنا ہی بے حیثیت، بے وقعت ہوگا۔ یہ حدیث بطاقہ کہلاتی ہے، اکثر حضرات نے سنی ہوگی کہ قیامت کے دن ایک آدمی کو لایا جائے گا کہ جس کے گناہوں کے ڈھیر ہوں گے، اور وہ ایک پلڑے کے اندر رکھ دیے جائیں گے، اور اس سے پوچھا جائے گا کہ تو نے اپنی زندگی گناہوں میں گزار دی، کیا تو نے کوئی نیک کام بھی کیا؟ جب وہ اپنے گناہوں کی انبار دیکھے گا، اپنا ماضی یاد کرے گا، ماضی کے سارے اعمال تصویروں کی شکل میں سامنے موجود ہوں گے، سب چیزیں نظر آ رہی ہوں گی، تو اس وقت بڑا پریشان عرض کرے گا کہ پروردگار مجھے تو اپنی کوئی نیکی معلوم نہیں ہوتی۔ اللہ جل شانہ فرمائیں گے کہ ہمارے پاس تمہاری ایک نیکی ہے اور ہم کسی پر ظلم نہیں کرتے۔ پھر اللہ حکم دیں گے فرشتوں کو کہ اس کی جو نیکی ہمارے پاس ہے وہ لے آؤ، تو فرشتے کاغذ کا ایک ٹکڑا لے کر آئیں گے جس پر کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لکھا ہوگا۔ وہ ٹکڑا ترازو کے ایک پلڑے میں رکھا جائے گا، اور پلڑا جھکتا چلا جائے گا، جھکتا چلا جائے گا، یہاں تک کہ گناہوں کے انبار والا پلڑا ہلکا ہو جائے گا۔ یہ اللہ جل شانہ اس کے اخلاص کی وجہ سے، جس خلوص کی وجہ سے اس نے اس کلمے کو پڑھا تھا، اس کی وجہ سے اللہ اس ایک کلمے کے ٹکڑے کے اوپر اور ایک کلمے لکھے ہوئے کاغذ کے اندر وزن پیدا کر دیں گے۔ بعض روایات کے اندر آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرات صحابہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہ تمہارے بعد آنے والے لوگ اگر احد پہاڑ کے بقدر بھی سونا صدقہ کر دیں تو میرے صحابہ کی ایک مد، بعض روایت میں ایک مٹھی کا آتا ہے، ایک مٹھی کے صدقے کے بقدر بھی ان کا اجر نہیں پہنچ سکے گا۔ یہ اخلاص کی وجہ سے ہوگا۔ حضرات صحابہ کے عمل میں خلوص اس معیار کا ہوگا کہ ان کا ایک مٹھی کے بقدر صدقہ بعد میں آنے والوں کی احد پہاڑ کے صدقے سے بھی کہیں زیادہ وزنی ہو جائے گا، کہیں زیادہ بھاری ہو جائے گا۔ تو فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، کہ جس کے میزان عمل کا پلڑا بھاری ہوگا وہ من پسند زندگی میں ہوگا، اور اعمال کے اندر وزن پیدا ہوتا ہے خلوص سے۔ احادیث کے اندر آتا ہے کہ ایک بدکار عورت تھی، اس کی پوری زندگی بدکاری میں گزری۔ ایک مرتبہ اس نے ایک کتے کو پیاس سے ہانپتے ہوئے دیکھا کہ پیاس کے مارے اس کا برا حال ہے۔ روایات کے اندر آتا ہے کہ اس نے اپنے چمڑے کا موزہ اتارا اور کنویں سے پانی نکالا اور اس کتے کو پلایا۔ اللہ جل شانہ نے اس کے صرف اس عمل کی بنیاد پر اس کی مغفرت فرما دی۔ حالانکہ پوری زندگی گناہوں میں گزری، لیکن ایک کام خلوص کے ساتھ کیا، اخلاص کے ساتھ کیا، اللہ جل شانہ نے وہ سارے گناہوں کو معاف فرما دی۔ تو اعمال کے اندر جب تک خلوص نہیں ہوگا، اخلاص نہیں ہوگا، ان اعمال کے اندر جان پیدا نہیں ہوگی۔ ریا نمود کے ساتھ صدقہ کیے ہوئے لاکھوں روپے بھی انسان کے لیے ذرہ برابر نفع نہیں دیں گے بنسبت
اس کے بالمقابل اس 1 روپے کے جو انسان اخلاص کے ساتھ اللہ کے راستے میں دے دے، اخلاص کے ساتھ خرچ کرے، ریا نمود سے دور رہتے ہوئے خرچ کرے، اس کے اندر وہ طاقت، وہ قوت، وہ جان پیدا ہوگی جو بغیر خلوص کے لاکھوں روپے خرچ کرنے میں بھی پیدا نہیں ہوگی۔ بعض روایات کے اندر آتا ہے، علماء کرام نے لکھا کہ اعمال نامے پر سب سے زیادہ وزنی چیز قرآن کریم کی تلاوت ہے۔ بعض روایات سے اخلاق کا پتہ چلتا ہے اور بعض سے قرآن کریم کی تلاوت کا پتہ چلتا ہے کہ انسان قرآن کریم کی تلاوت کا اہتمام کرے، وہ انسان کے میزان عمل پر سب سے زیادہ وزنی اور سب سے زیادہ بھاری ہوگی، یعنی جو اس کی نیکیوں کے پلڑے کو جھکا دے گی اور اس کی گناہوں کا جو پلڑا ہوگا وہ ہلکا ہو جائے گا۔ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، تو وہ من پسند زندگی میں ہوگا، اس زندگی کے اندر ہوگا جو اس کو بڑی پسند ہوگی۔ اس سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ جو دنیا میں من پسند زندگی گزارے گا، اللہ جل شانہ آخرت میں اس کو وہ زندگی عطا کرے گا جو اللہ کی مرضی و منشا کے مطابق ہوگی، اور جو دنیا میں اللہ چاہی زندگی گزارے گا، اللہ کی مرضی کے مطابق گزارے گا، تو کل اللہ جل شانہ اس کو من پسند زندگی عطا فرمائے۔ اور انسان کے ساتھ قیامت والے دن ساتھ جانے والی چیز اگر کوئی ہے تو اس کے اعمال ہیں۔ بعض روایات کے اندر ایک واقعے کے ذریعے حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اس بات کو سمجھایا۔ حضرات صحابہ سے مخاطب ہوتے ہوئے فرمایا کہ اہل و عیال، مال اور اولاد اور اعمال کی مثال کیا ہے؟ پھر فرمایا کہ اہل و عیال، مال اور اولاد کی مثال اس شخص کی سی ہے جس کے مرنے کا وقت قریب آ چکا ہو اور اس کے 3 بھائی ہوں، اور وہ وفات کے وقت وہ ایک بھائی کو بلا کر پوچھتا ہے کہ دیکھو میری حالت تمہارے سامنے ہے، میرے مرنے کا وقت قریب ہے، تم بتاؤ تم میرے کیا کام آ سکتے ہو؟ تو بھائی کہتا ہے کہ میں آپ کی اس بیماری کے اندر آپ کی تیمارداری کروں گا، آپ کا خیال رکھوں گا، علاج معالجہ کراؤں گا، جو آپ کی ضروریات ہیں وہ پوری کروں گا، اور اگر آپ کا انتقال ہو جائے تو غسل دوں گا اور نہلا دھلا کر آپ کو قبر میں دفنا دوں گا، لوگوں کے سامنے آپ کا تذکرہ خیر کے ساتھ، اچھائی کے ساتھ کروں گا۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام حضرات صحابہ سے پوچھتے ہیں کہ اس بھائی کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ حضرات صحابہ عرض کریں گے کہ کوئی اتنا کارآمد نہیں ہے، کیونکہ یہ تو دنیا کے اندر ساتھ رہ جائے گا، آخرت میں ساتھ جانے والا نہیں ہوگا۔ حضور فرمائیں گے کہ یہ بھائی وہ ہیں جو انسان کے اہل و عیال، مال و اولاد کی مانند ہیں، اس کی طرح ہے، اہل و عیال، مال و اولاد کی مانند ہیں۔ یہ دنیا میں ساتھ دیتے ہیں اور جب انسان چلا جاتا ہے تو یہ واپس اپنی دنیا میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ پھر فرمایا کہ وہ شخص دوسرے بھائی کو بلائے گا اور اس سے کہے گا کہ دیکھو میری حالت تمہارے سامنے ہے، مرنے کے قریب ہوں، تم بتاؤ تم میرے کیا کام آ سکتے ہو؟ تو وہ کہے گا کہ اگر تم زندہ رہتے تو میں تمہارے ساتھ ہوتا، تمہیں نفع پہنچاتا، جب تم مر جاؤ گے تو میرا راستہ الگ ہوگا، تمہارا راستہ الگ ہوگا، میں تمہارے کچھ کام نہ آ سکوں گا۔ حضرات صحابہ سے حضور پوچھتے ہیں کہ اس بھائی کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ صحابہ فرماتے ہیں کہ یہ تو بالکل بیکار ہے، اس نے تو بالکل سرے سے منہ موڑ دیا اور یہ تو بالکل بھی کام آنے والا نہیں۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اس کی مثال انسان کے مال کی ہے، کہ یہ مال جب تک بندہ زندہ رہتا ہے کام دیتا ہے، نفع دیتا ہے، جب مر جاتا ہے تو یہ اپنا راستہ تبدیل کر لیتا ہے، دوسروں کا ہو جاتا ہے۔ پھر وہ مرنے والا شخص تیسرے بھائی کو بلاتا ہے، اس سے کہتا ہے کہ میری حالت تمہارے سامنے ہے، بتاؤ تم میرے کیا کام آ سکتے ہو؟ تو کہتا ہے کہ میں دنیا میں تمہارا رفیق تھا، تمہارا ساتھی تھا، تمہارے ساتھ تھا، اب جب تم جانے لگے ہو تب بھی میں تمہارا ساتھ رہوں گا، تمہارا رفیق رہوں گا، قبر کی وحشت اور تنہائی میں تمہارا غمخوار ہوں گا، تمہارا تمہارے ساتھ انسیت میں پیدا کروں گا، اور جب تم قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوگے تو تمہارے میزان عمل میں بیٹھ کر نیکیوں کے پلڑے کو بھاری کرنے کی کوشش کروں گا۔ حضور حضرات صحابہ سے پوچھتے ہیں کہ اس بھائی کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ حضرات صحابہ کہتے ہیں واہ واہ، یہ تو بڑے کام کا ہے،
یہ بھائی تو بڑے کام کا ہے، جو نہ صرف دنیا میں کام آ رہا ہے بلکہ قبر کی وحشت اور تنہائی میں بھی کام آ رہا ہے، قیامت کی ہولناک منظرنامے میں بھی وہ مدد معاونت کر رہا ہے۔ حضور فرمائیں گے کہ اس کی مثال انسان کے اعمال کی ہیں، جو مرنے کے بعد بھی اس کے ساتھ جائے گا اور کل قیامت والے دن بھی اس کے ساتھ ساتھ ہوگا۔ تو یاد رکھیے گا کہ انسان جب مرتا ہے تو اس کے ساتھ یہ تین چیزیں ساتھ ساتھ جاتی ہیں: انسان کا مال، انسان کے اہل و عیال اعزاء اقربا، اور انسان کے اعمال۔ ان میں سے دو چیزیں، انسان کا عمل، انسان کا مال، انسان کے اہل و عیال اور اولاد اعزاء اقربا، یہ واپس لوٹ آتے ہیں۔ صرف اعمال ہوتے ہیں جو انسان کے ساتھ جاتے ہیں۔ اس لیے عقل مندی کا تقاضا یہ ہے کہ دنیا میں اس دنیا کو بقدر ضرورت حاصل کریں اور اپنے اعمال کو سنوارنے کی فکر کریں۔ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، اور جس کے میزان عمل کا پلڑا ہلکا ہو جائے، فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، اس کا ٹھکانہ ایک گہرا گڑھا ہوگا۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ، اور تمہیں پتہ بھی ہے کہ وہ گہرا گڑھا کیا ہے۔ نَارٌ حَامِيَةٌ، وہ ایک دہکتی ہوئی آگ ہے۔ یعنی جس گڑھے کو ہم قبر کا خالی گڑھا سمجھ رہے ہیں، وہ خالی کوئی گڑھا نہیں ہے، محض گڑھا نہیں ہے، بلکہ یا تو وہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا، جیسا کہ حدیث کے اندر بھی القبر روضۃ من ریاض الجنہ او حفرۃ من حفر النیران، قبر یا تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا۔ اس سورہ مبارکہ سے جو ہمیں سبق حاصل ہوتا ہے، پہلا سبق تو یہ ہے کہ انسان اپنی آخرت سے غافل نہ ہو، ہر دم آخرت کی تیاری میں مشغول رہیں، آخرت کی فکر میں مشغول رہے، اپنی آخرت کو بنانے اور سنوارنے میں لگا رہے، اور اس کے لیے کثرت کے ساتھ مراقبہ کریں اور وقت روزانہ کی بنیاد پر 2-4 منٹ 5 منٹ اس کا نکالے اور اپنی آخرت کو اور آخرت کے ہولناک منظر کو یاد کر کے اپنی دنیا اور اپنی عاقبت کو سنوارنے کی کوشش کریں۔ دوسرا سبق جو اس سورہ مبارکہ سے ہمیں حاصل ہوتا ہے کہ انسان کو اپنے اعمال کے اندر وزن پیدا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، بھاری بھرکم اعمال ہونے چاہیے جس کے اندر خلوص کی طاقت کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہو، تاکہ جب قیامت والے دن میزان عمل پر تولا جائے گا تو وزنی ہو جائے، نیکیوں کا پلڑا جو نا بھاری ہو جائے، نہیں کہ صرف جسم کے اعتبار سے انسان بھاری بھرکم ہو۔ بعض روایات کے اندر آتا ہے کہ کل قیامت والے دن ایک موٹے اور بھاری بھرکم آدمی کو لایا جائے گا اور میزان عمل پر اس کو رکھا جائے گا تو مکھی کے بقدر بھی اس کا وزن نہیں ہوگا، کیونکہ انسان کے جسم کی کوئی وزن نہیں ہوگا، اور اگر وزن ہوگا تو انسان کی اعمال کا ہوگا۔ اب یہاں بعض لوگ جدید ذہن کے لوگ یہ اشکال کرتے ہیں کہ اعمال کو کیسے تولا جائے گا، اعمال کا وزن کیسے ہوگا؟ کوئی اعمال تو کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو جسم رکھتی ہو، جو ٹھوس وجود رکھتی ہو، جو مادی چیز نہیں ہے، اس کے اندر کوئی جسامت نہیں ہے، کوئی ثقالت نہیں ہے، تو اس کا وزن کیسا ہوگا؟ یہ آج کل کے زمانے میں اس قسم کی باتیں سمجھنا کچھ بھی مشکل نہیں ہے۔ آج سے چند سال پہلے جب یہ بتلایا جاتا تھا کہ انسان سیکنڈوں کے اندر خط یہاں سے 7 سمندر پار پہنچا دے گا تو بڑا تعجب ہوتا تھا کہ یہ کیسے ممکن ہے، اور آج ایسی مشینیں ایجاد ہو گئیں، یہاں سے خط ڈالا، فیکس کی مشین ہے، وہاں برآمد ہو جاتا ہے، سیکنڈوں میں منٹوں میں 7 سمندر پار پہنچ جاتا ہے، آوازیں منتقل ہو جاتی ہیں۔ تو کیا کیا انسان نے کر لیا ہے، تو اللہ جل شانہ کے لیے اعمال کو وزن کرنا کچھ بھی مشکل نہیں۔ آج ایسی ایسی چیزیں جو مادی نہیں ہیں، ہوا ہے، ان کا انسان وزن کر رہا ہوتا ہے۔ کسی علاقے میں اللہ معاف کرے زلزلہ آ جاتا ہے تو زلزلے کا وزن بھی ان کے جو ہے کیلکولیٹر کے اندر آ جاتا ہے، ریکٹر اسکیل کے اندر آ جاتا ہے۔ بارشیں ہوئیں تو کتنی ملی میٹر ہوئی، اس کے لیے آلات ایجاد کر دیے جو بارشوں کا وزن اور حساب رکھتے ہیں۔ اس قدر حساب ہوتا ہے کہ کس علاقے میں کتنی بارش ہوئی، کس علاقے میں کتنی بارش ہوئی، کتنی تیز ہوئی، کتنی ہلکی ہوئی، برف باری ہوئی تو کتنی،
ہواؤں کا وزن ہو رہا ہے، گیسز کا وزن ہو رہا ہے، ایسی غیر مادی چیزوں کا وزن ہو رہا ہے، تو اللہ جل شانہ کے لیے اعمال کو وزن کرنا کچھ بھی مشکل نہیں۔ معمولی چیز اس کا انسان وزن کرتا ہے، اس کے لیے آلات ایجاد کر دیا، تو اللہ جل شانہ کی قدرت تو اس سے بھی کہیں زیادہ ہے۔ اللہ جل شانہ کے لیے لوگوں کے اعمال کو وزن کرنا اور اس کے لیے کوئی ایسا ترازو آلہ ایجاد کر لینا جس سے اعمال کا وزن ہو، اللہ کی طاقت، اللہ کی قدرت اس سے بھی کہیں زیادہ کی ہے۔ ایسی چیزیں جب انسان ایجاد کر سکتا ہے، بنا سکتا ہے، تو اللہ جل شانہ کے لیے ان کا بنانا کہیں زیادہ آسان ہے۔ تو اپنے اعمال کے اندر وزن پیدا کرنے کی کوشش کریں، اور جس کے اعمال وزنی ہوں گے فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، تو وہ ایسے عیش میں ہوگا جو راضی کر دینے والا ہوگا، انسان اس سے راضی ہو جائے گا، اللہ کی رضا اور خوشنودی اس کو حاصل ہو جائے، جنت حاصل ہو جائے جو اللہ کی رضا اور خوشنودی کا مظہر ہے۔ تو یہی انسان کی کامیابی ہے، اور اسی کی ہی انسان کو فکر کرنی چاہیے۔ اللہ جل شانہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔